بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا آن لائن کلاسز آف دا وے انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ. ہمارے 7th کلاس کا لیکچر ہے اور سبجیکٹ ہے ہمارا اسلامیات. سیکنڈ ٹرم ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ ٹرم میں ہم نے اس سے پہلے 4 اسباق پڑھ لیے ہیں. اب ہم 5واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے میانہ روی. آپ کی بکس پہ یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 79 سے. سب سے پہلے ہم میانہ روی کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ میانہ روی سے کیا مراد ہے. تو میانہ روی جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے درمیان کی راہ پر چلنا. میانہ روی کا مطلب ہے درمیان کی راہ پر چلنا اور اس کو اعتدال پسندی بھی کہا جاتا ہے. میانہ روی سے مراد ہے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہر کام میں درمیانی راہ اختیار کرنا. افراط و تفریط سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی بہت حد سے بڑھ جانا اور نہ ہی بالکل کسی چیز میں کمی کرنا، یعنی ہر کام میں درمیانی راہ اختیار کرنا، یہ میانہ روی کہلاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میانہ روی کی اہمیت کیا ہے، میانہ روی کو کیا حیثیت حاصل ہے، کیا اہمیت حاصل ہے. تو میانہ روی ایک اہم اخلاقی صفت ہے، یعنی اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے پڑھا سخاوت کے بارے میں کہ یہ ایک اہم اخلاقی صفت ہے، یعنی اچھی صفت ہے. اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں اور یہ بہت پسندیدہ ہے. قرآن مجید میں امت مسلمہ کو امت وسط یعنی اعتدال پسند گروہ کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی امت جو اپنے تمام کاموں میں اعتدال پسندی سے کام لیتی ہے، درمیانی راہ اختیار کرتی ہے، نہ تو حد سے بڑھتی ہے اور نہ ہی بالکل کمی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت، اعتدال پسند رویہ رکھنے والی امت جو اپنے تمام کاموں میں اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کرتی ہے. دین اسلام میں ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کاموں کو بہترین قرار دیا ہے جن میں اعتدال پسندی سے کام لیا گیا ہو، یعنی میانہ روی سے کام لیا گیا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها. ترجمہ، سب سے بہترین کام وہ ہے جس میں میانہ روی ہو. یہ بہت مشہور حدیث ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے. اسلام میں جن کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں. مطلب اسلام میں تمام کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جو چند کام ہیں جن میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1 عبادات میں میانہ روی، نمبر 2 عادات میں میانہ روی اور نمبر 3 خرچ میں میانہ روی. ٹھیک ہے، تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عبادات میں میانہ روی سے کیا مراد ہے، عبادات میں کیسے میانہ روی ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اس فریضے کو بھی میانہ روی سے انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی عبادت بھی میانہ روی سے کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اس عبادت میں بھی حد سے بڑھ جانے سے منع کیا گیا ہے. یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور آپ کی عبادت کے معمولات کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے انہیں آپ کی عبادت کی کیفیت بتائی، یعنی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور آرام بھی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقابلہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ وہ اب سے اپنا سارا وقت عبادت میں گزاریں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں کے بارے میں اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور اس طرز عمل سے منع فرمایا. اس کے علاوہ پچھلے چیپٹر میں جو اسلام میں عبادت کا تصور اس میں ہم نے پڑھا کہ ایک صحابی کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر اس چیز سے منع فرمایا.
یعنی اسلام جو ہمارا دین ہے اس میں ترک دنیا کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی دنیا کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور صرف دنیا ہی کو زندگی کا مقصد بنا لینے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ یعنی آپ نے دنیا کو اور جو ہے وہ آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، یعنی آپ نے عبادت بھی کرنی ہے اور دنیاوی کام کاج بھی کرنے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے عادات میں میانہ روی۔ اسلام نے مسلمانوں کو عادات اور آداب میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے کہ چال ڈھال، گفتگو، خوشی اور غم میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، یعنی چلنے پھرنے میں، گفتگو کا مطلب ہے بات چیت کرنے میں، اور خوشی اور غم میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ترجمہ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولتے وقت آواز نیچی رکھو، یعنی چلتے پھرتے آپ جو ہے وہ میانہ روی سے کام لیں اور بولتے وقت بھی آواز کو نیچے رکھیں۔ اسلام میں غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور کمزوروں کی طرح چلنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر بھی اپنے آپے سے باہر ہو جانے سے اور بے خبر ہو کر برے کلمات کہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہم چلنے پھرنے میں، بات کرنے میں اور بولنے میں اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کریں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خرچ میں میانہ روی۔ اب خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑنے پر بھی خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی کہلاتا ہے، جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ جائز ضرورتوں پر بھی خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی کہلاتا ہے، اور خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا یعنی بے تحاشا خرچ کرنا یہ اسراف یعنی فضول خرچی کہلاتا ہے۔ اسلام میں اور قرآن مجید میں ان دونوں کی مذمت کی گئی ہے، یعنی اسراف سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور کنجوسی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک صفت یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑو، کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ ملامت زدہ اور ذلیل ہوں گے۔ اور مومنوں کی جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ترجمہ، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں مال خرچ کرنے میں اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، ترجمہ، جس نے مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیں، یعنی نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ کنجوسی کریں۔ اسلام نے کھانے پینے میں بھی میانہ روی کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، ترجمہ، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ میانہ روی جو ہے وہ ایک اہم اخلاقی صفت ہے، اور ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے، یعنی کسی فرد سے دوستی میں، لین دین میں، کام اور آرام میں، پڑھائی اور کھیل میں، یہاں تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی توازن اور اعتدال پسندی ہی پسندیدہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، یعنی ہمیں ہر ایک چیز میں، عبادات میں، عادات میں اور خرچ میں ہر طرح سے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہر کام میں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی حقوق اللہ سے مراد ہے کہ ہمیں عبادات میں اور اپنے دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم میانہ روی اختیار کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اس چیپٹر کے آپ نے MCQs خود سالو کرنے ہیں جو کہ ہیں پیج نمبر 82 پہ، اور یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں۔
پھر آپ کی شارٹ کوسچن آنسرز ہیں، یہ آپ کو آپ کے نوٹس میں مل جائیں گے، مشکل الفاظ اور الفاظ معنی بھی مل جائیں گے، اور آپ کے لانگ کوسچنز جو ہیں یہ بھی آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے۔ تو آپ نے ان سب کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اچھے سے آپ نے تیاری کرنی ہے، ٹھیک۔